یا مهدی یا مهدی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ذی المن والإحسان وذی العز والسلطان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان. والحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد وآل محمد. والحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ لمحمد. والصلاة والسلام علی تحیت والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن ویدخلن الجنۃ ولا یظلمون نکیرا. صلوات بابا دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، منزلت، آخرت کی منزلت، مقام، رتبہ، ٹارگٹ، ہماری زندگی کا ہدف، مقصد، ہمیں کہاں جانا ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے کتنی منزلیں ہیں، کیا کیا رکاوٹیں، کیا کیا پریشانیاں ہیں، اس ضمن میں آپ سے گفتگو چل رہی تھی. یہ سارے ثواب کی مجالس سے جناب مرزا علی حسین ابن مرزا محمد باقر اور ان کے تمام قرابت دار رشتہ دار جو 11 اسما موجود ہیں، آپ ان کو بہترین سورہ فاتحہ کے ذریعے یاد کریے. بہترین مہینہ عیدوں اور عبادتوں کا مہینہ ہے. کسی بھی امر میں کامیابی کا وقت پہنچنا ہے تو سب سے اہم ہوتا ہے زبان اور مکان کے اعتبار سے انسان کے اعمال و کردار کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہر انسان مقدس مقامات پر جا کر عبادت کرنا چاہتا ہے، یا اسی طرح دعا کی قبولیت کے اوقات بھی دعا اور مناجات کے خواہش مند ہوتے ہیں. چنانچہ مہینوں میں رمضان، دنوں میں جمعہ، راتوں میں شب قدر وغیرہ بہترین موقع ہیں جس میں مسلمان اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری اور ان کی عبادت تو ضرور سمجھتا ہے. خداوند عالم نے تمام مہینوں بلکہ تمام دنوں کو کوئی نہ کوئی خصوصیت ضرور عطا فرمائی ہے. ہر مہینے کو الگ فضائل، برکات یا ہفتے کے دن الگ الگ دعائیں، زیارتیں، عامر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. لیکن چنانچہ تمام مہینوں میں ماہ ذی الحجہ بھی ایک خاص عظمت کا حامل ہے. اس مہینے میں حج جیسی عظیم عبادت کا انجام پانا، یہ اس کی عظمت کا سبب، بہت بڑی دلیل ہے اس کے
علاوہ اس مہینے میں دیگر اذکار، عبادتیں، بہت فضیلت، جس کی تفصیلات آپ کتابوں میں دیکھیں گے. خاص طریقے سے پہلی سے 10 یوم معلومات، یہ وہ ہے کہ جو جناب موسیٰ کے لیے 10 دن بڑھا دیا گیا تھا کتاب دینے کے لیے. اور ان دنوں میں جو لوگ حج پہ نہیں جاتے وہ اعمال کرتے ہیں تاکہ انہیں حج کا ثواب مل جائے. مناسبتیں بے انتہا ہیں. پہلی سے عقد فاطمہ اور علی مرتضیٰ ہے، اور اسی طرح بہت سی مناسبتیں ہوتے 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 قرب الہی خانہ کعبہ ہے، عرفات کا میدان ہے، یاد امام حسین ہے، اور سب سے بڑی عید غدیر ہے. تو اذن محترم، یقیناً عظیم ترین مہینہ اور عبادتوں کا مہینہ. گفتگو یہ چل رہی تھی کہ آخرت کی منزل، آخرت کا مقام، اور ہم اپنی گفتگو میں برزخ تک پہنچے تھے. برزخ کا ایک نمونہ، برزخ کا ایک سیمپل، یعنی خواب جب انسان دیکھتا ہے، عالم رویا میں جاتا ہے، جب انسان سو جاتا ہے. بہت سے خواب ہوتے ہیں جو اچھے اسی وقت اثر انداز ہوتے ہیں، بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں جس کے اثرات بعد میں ہوتے ہیں، بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے الٹ ہوتے ہیں اور تعبیرات اچھی نہیں ہوتی ہیں. بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے تعبیرات اچھے ہوتے ہیں، وہ بشارت کے ضمن میں، الہامی کیفیت کے ضمن میں آتے ہیں. بہت سی کنڈیشن ہے، بہت سے دن ہیں. لیکن خواب برزخ کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے. انسان برزخ کو اگر نہیں سمجھ سکتا ہے تو وہ خواب دیکھتا ہے. دنیا میں عالم برزخ کا نمونہ خواب دیکھنا ہے. انسان خواب میں عجیب و غریب چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے. کبھی دیکھتا ہے کہ وہ پہاڑوں پہ ہے، کبھی دیکھتا ہے کہ آگ میں ہے، کبھی دیکھتا ہے پانی میں ہے، کبھی یہ دیکھتا ہے کہ ان تمام مشکلات سے اسے نجات کیسے دیا جائے. خواب سے اٹھنے کے بعد وہ اپنے اطراف میں کہتا ہے کہ میری آواز سنی. لوگ کہتے ہیں نہیں، جبکہ وہ محسوس کرتا تھا کہ میں چیخ رہا ہوں شدت سے، اس کا گلا پھٹ رہا ہے، خشک ہو رہا ہے، لیکن اس کی آواز کسی نے نہیں سنی. یہ کہ دیکھتا ہے کہ زنجیر میں قید ہے، اس کی سختی سے بے ہوش ہوا چاہتا ہے، ہر چند چیختا چلاتا ہے، لیکن کوئی اس کی فریاد کو نہیں پہنچ رہا ہے. اب خدا بہتر جانے کہ مردے کیا چیختے اور چلاتے ہیں، ہم سن نہیں پاتے. ہاں، وہ ایک دوسرے سے جہاں کبھی امور باطنی بظاہر سرایت کرتے ہیں. اصول کافی میں بحق ناطق حضرت امام محمد صادق سے روایت کرتے ہیں کہ خواب و رویا ابتدائی خلقت میں نہیں تھے. جب انسان پیدا ہوا ہے تب وہ انسان خواب نہیں دیکھتا تھا، لیکن کسی زمانے میں انبیاء سابقہ میں سے ایک نبی قیامت کے بارے میں واعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے. لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ مردے کیسے زندہ ہو سکتے ہیں. جس روز لوگوں نے یہ سوال کیا اسی رات انہوں نے خواب دیکھا، اور دوسرے دن ایک دوسرے سے اپنا خواب بیان کیا، اپنے نبی سے بھی خواب نقل کیا. اس نبی نے فرمایا تم پر خدا کی حجت تمام ہو گئی، کیونکہ جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا وہ نمونہ ہے، وہ سمپل ہے، مثال ہے. اور اس چیز کا جو مرنے کے بعد دیکھو گے، بسا اوقات امور باطنی میں ظاہری اثرات دکھائی دیتے ہیں. یہ جو کہتا ہے کہ قبرستان کی زیارت کو جاؤ، فاتحہ خوانی کرو، اگرچہ مردے کی روح اس خاک کے ڈھیر کے نیچے ہے، جبکہ بلکہ خدا جانتا ہے کہ اس کی روح کہاں ہے، لیکن چونکہ اس کا بدن خاک کے اس ڈھیر میں مدفون ہے، لہذا روح کا اس مقام سے تعلق رکھتا ہے. روایات میں ذکر آیا ہے کہ مومن کی روح وادی السلام میں، حضرت علی کے جوار میں، اور کافر کے روح وادی برہوت میں ہوتی ہے. بدن انسانی کے مرنے کے بعد بدن برزخی ہے، دنیاوی بدن کے مانند کثیف، گندا، مایا نہیں ہے، بلکہ اتنا لطیف ہے کہ بعض روحیں تمام کائنات کا احاطہ کر سکتی، گھیر سکتی. مرحوم شیخ محمود عراقی اپنی کتاب دار السلام میں لکھتے ہیں، آخر میں نقل کرتے ہیں کہ سید الجلیل عارف نبیل محمد علی عراقی، جن کا شمار حضرت حجت
امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت کرنے والوں میں ہوتا ہے. فرمایا ہے کہ ایام طفیلیت اپنے بچپنے میں جبکہ اپنے اصل وطن عراق کا ایک گاؤں کرمرم تھا، ایک شخص جس کا نام نسب جانتا ہوں وہ وفات پا گیا. اسے ہمارے گھر کے برابر میں ایک مقبرے میں دفن کیا گیا. 40 دن تک مغرب کے وقت اس کی قبر سے آگ نکلتی رہی. صاحب قبر کا جانسوز نالہ فریاد سنتا تھا. ابتدائی رات میں اس کی آہ فغاں اس قدر شدید تھی کہ میں خوف زدہ ہو کے غش کھا کے گر گیا. کوئی میری طرف متوجہ نہیں ہوا تو مجھے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا. کچھ وقفے کے بعد ہوش میں آ گیا. میت کی جو حالت دیکھی تھی اسے سخت تعجب میں تھا، کیونکہ اس کے حالات زندگی سے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ ایسا ہوگا. البتہ وہ شخص کافی مدت حکومت کے شعبہ مالیت میں تھا اور ایک شخص مومن کو سید سے مالیت ٹیکس وصول کرتا تھا، جبکہ وہ سید اس ٹیکس کو ادا کرنے کے قابل نہیں تھا. چنانچہ اس شخص نے اسے قید کر دیا. کافی دیر اسے گھر کی چھت پہ لٹکائے رکھا. کتاب لکھنے والے مرحوم عراقی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس شخص کو دیکھا لیکن رسوائی کے خوف سے اس کا نام نسب ذکر نہیں کیا. اللہ اکبر. بعد میں کہتے ہیں کہ سید مذکور نے نقل کیا ہے، عراقی نے نقل کیا ہے کہ میں امام زادہ حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تہران گیا اور کہ ہم میں سے ایک ساتھی صحن حرم میں ایک قبر پر دعا اور زیارت پڑھنے میں مشغول تھا. اتنے میں مغرب ہو گئی. ناگہاں قبر کے نیچے سے حرارت اٹھی، گرمی ہوا اٹھی، گویا اس کے اندر لوہے کی بھٹی روشن، اتنی گرم ہوا نکل رہی ہے. اس قبر کے اطراف میں زندگی گزارنا ممکن نہ تھا. وہاں لوگوں نے بھی اس کیفیت کا مشاہدہ کیا. جب لوگ لوح قبر کو پڑھا تو ایک عورت کا نام تھا. قبر کے اوپر جو لکھا ہوا تھا اس کو پڑھا تو ایک عورت کا نام تھا. اس پر لکھا ہوا تھا. خلاصہ یعنی ہم برزخ کے حالات کے ضمن میں گفتگو کر رہے ہیں. مطلب ابھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم برزخ میں شدت عذاب روح اسی بدن پہ بھی اثر کرتا ہے. جیسے کہ قبر یزید ابن معاویہ علیہم اللہ عنہ حاویہ، جس وقت بنی عباس کی قبر کو کھود رہے تھے تاکہ ان کے لاشوں کو جلا دیں، تو یزید کی قبر میں راکھ کے ایک نشان کے علاوہ جو اس لعین کے جلے ہوئے جنازے کی تھی کچھ نہیں پایا. اس قسم کے بہت سی مثالیں. چنانچہ جس وقت عالم برزخ میں روح انتہائی خوشحال قوت حیات میں ہے تو اس کا جسم بھی مرتبہ حیات سے بہرہ مند ہے. میدان محترم، بہت سی مثالیں موجود ہیں عالم برزخ کی. ہمیں کبھی بھی اپنے مرنے والے کو فراموش نہیں کرنا ہے. سفینۃ الحارج جلد 2 میں ہے کہ جب امیر شام کے حکم سے کوہ احد میں راستہ بنانے کے لیے کھدوائی گئی تو ایک تیشہ حضرت حمزہ کی انگلی پر پڑی. یعنی کھدائی کرتے کرتے جناب حمزہ کی انگلی کے اوپر پوڑا پڑا اور ان سے خون نکلنے لگا. اسی طرح عامر ابن جموع اور عبداللہ ابن عمر جو کہ دونوں شہدائے احد میں تھے، ان کی قبریں کھدائی کے راستے میں تھی. انہیں قبر سے باہر نکالا گیا تو بالکل تر و تازہ لاشیں تھیں. ایک دوسرے قبر کھودی گئی، دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا. یہ دونوں بزرگوں کی شہادت تدفین سے لے کر معاویہ کے زمانے تک 40 سال گزر گئے تھے. روضات الجنات میں ہے کہ جب عراقی حکام نے دیکھا کہ عوام الناس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر مبارک کے جوق در جوق زیارت کرنے آتے ہیں تو انہوں نے طے کیا کہ قبر اطہر کو مسمار کر دیں، گرا دیں، ختم کر دیں. چنانچہ کہنے لگے کہ ہم قبر کو کھودیں گے، اگر جسد تازہ ہوگا، جسم تازہ ہوگا تو پھر زیارت کی اجازت دیں گے،
بصورت دیگر اجازت نہیں دیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا شیعہ تو اپنے علماء کے متعلق یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہاں نزدیک ہی میں ایک بزرگ شیعہ عالم دین محمد ابن یعقوب کلینی کی قبر ہے، لہذا شیعوں کے عقیدے کی سچائی دیکھنے کے لیے بہتر ہے کہ ان کی قبر کھود دیں۔ بس علامہ کلینی کی قبر کو کھودا تو جسم مبارک کو تازہ پایا، اور اس کے پاس ہی ایک بچے کی لاش تھی، گویا اس کے بیٹے کی تھی۔ حاکم بغداد نے حکم دیا کہ علامہ کلینی کی قبر کو تعمیر کر دیا جائے اور اس کے اوپر ایک عظیم گنبد بنایا جائے۔ بعد میں یہ قبر ایک مشہور زیارت گاہ بن گئی۔ یعنی مرنے کے بعد انسان ختم نہیں ہوگا، منزلیں ہیں، راستے ہیں، سبیلیں ہیں، کہاں تک جانا ہے، کس طریقے سے جانا ہے، اس کے راستے میں کیا رکاوٹیں آئیں گی، کیا پرابلم آئیں گے، کیسے دشواریاں ہوں گی، اور کیسے مسائل انسان کی زندگی میں استوار ہوں گے۔ یعنی اسی کتاب میں اگر دیکھا جائے کہ شیخ صدوق محمد ابن بابویہ، بہت بڑا نام ہے یہ، جن کی قبر شہر رے میں ہے۔ آپ تہران گئے ہیں، شہر رے شاہ عبدالعظیم کے روضے کے پاس، حضرت شاہ عبدالعظیم کے نزدیک ہی واقع ہے شیخ صدوق محمد بن بابویہ، بہت عظیم شخصیت جنہیں امام زمان نے سلام کہا، لیٹر نزدیک کے ان کے بہت سے واقعات ہیں۔ اللہ اکبر۔ شاہ عبدالعظیم کے نزدیک ہی واقع ہے جن کے کرامات کے سلسلے میں جو خود کتابوں میں ہے کہ رونما ہوئے ہیں، ان کے قبروں سے کرامات ظاہر ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے آپ کی بقائے جسد کا مشاہدہ کیا ہے کہ جسم ان کا باقی ہے۔ سیلاب آنے کی وجہ سے قبر میں ایک شگاف پیدا ہو گیا، لہذا اس شگاف کو پر کرنا چاہا تو وہ سرداب جس میں مرحوم کی میت رکھی ہوئی تھی، دیکھا تو آپ کی میت بالکل تر و تازہ تھی۔ یہ خبر پورے تہران میں گشت کر گئی۔ بادشاہ وقت فتح علی شاہ قاجار نے بھی اسے سنا۔ بادشاہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس کرامت کے نزدیک سے دیکھوں۔ بس وہ کچھ اہل دربار، علماء، وزراء اور ارکان حکومت کے ساتھ سرداب میں داخل ہوا تو جسد مبارک کو جیسا سنا تھا ویسے ہی پایا۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس قبر میں عظیم الشان مقبرہ تعمیر کیا جائے۔ آج تک وہ قبر زیارت گاہ بنی ہے۔ حضرت ابن بابویہ کی وفات 381 میں ہوئی تھی اور جسد 1238 میں کھلا ہوا تھا۔ میں اس وفات سے لے کر کشف جسد تک 850 سال کا فاصلہ تھا، پھر بھی جسم ویسے ہی تھا۔ میرے عزیزوں، بہت سی مثالیں ہیں میں آپ کی خدمت میں، لیکن موضوع کو کسی طریقے سے مکمل کرنا ہے۔ ایصال ثواب کی مجالس جس کی ہے اس کو بھی ثواب ہے، جو لوگ متوجہ ہو جائیں گے اور اپنے مرحومین کو یاد کریں گے، جن کی فکر یہ ہوتی ہے کہ مر گئے کچھ دن کے بعد بھول جانا، نہیں، وہ عالم برزخ میں ہے اور برزخ میں غذا دینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہم سے فریاد بھی کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ہمارے لیے بد دعا بھی کرتے ہیں، اور ہم سے راضی بھی ہوتے ہیں، ہم سے ناخوش بھی ہوتے ہیں۔ لہذا ہر انسان اپنے مردوں کا خیال کرے اور خود اپنی طرف متوجہ ہو کہ ہمیں بھی عالم برزخ میں جانا۔ مختصر یہ ہے کہ عالم برزخ پر اعتقاد کا سبب روح انسانی کی موت سے لے کر قیامت تک کی خبریں، یہ سب وحی الہی، یہ سب وحی الہی ہے جو قرآن، روایات متواتر میں بطفیل حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچی ہے۔ چنانچہ ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طرح ملائکہ، قیامت، صراط، میزان، جنت، دوزخ، ان سب پر ایمان بالغیب ہے، اور اس کا سبب بھی یہی الہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سبب بھی وہی الہی ہے۔ ہر قسم کی لا علمی یا ثواب، عذاب برزخ کے بارے میں منکرین کے شبہ کو دور کرنے کے لیے کیسے کیا ہو سکتا ہے؟ روحیں ثواب اور عتاب سے دوچار ہوں اور ہم ان سے بے خبر رہیں۔ یہی اچھی بری خواب ہے، اور خواب میں شور و غل اور جوش و خروش ہوتا ہے، لیکن خواب دیکھنے والے کے ارد گرد کے افراد سے انہیں سن پاتے ہیں،
بہت سے وقت عالم خواب میں مردے کو دیکھتے ہیں اور اچھی حالت میں اور خوشحال اور کبھی بری حالت میں سختی میں دیکھتے ہیں، لیکن اس خواب کو امر واقع قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ بہت سے خواب پریشانی حالی، وہم، وسوسہ، بیماریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور بہت سے پیچیدہ اور محتاج تعبیر ہوتے ہیں کہ اس کی تعبیر صحیح نہیں دی جا سکتی۔ سچے خوابوں کی کچھ حصے مردے کی اس وقت کی کیفیت سے مربوط ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی کسی مردے کو خوشحال دیکھے، اچھی حالت میں دیکھے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا یا ہے، اس کی کنڈیشن یہی ہے، چونکہ احتمال ہے کہ مردہ اس وقت اپنے اعمال صالحہ اور اطاعت الہی کے جز پا رہا ہو اور دوسرے لمحے اپنے اعمال بد کی سزا سے دوچار ہو۔ اسی طرح بالکل برعکس، یعنی میت کو عالم سکرات اور مصیبت اور بیماری میں دیکھے تو یہ بالکل دلیل نہیں ہے کہ ہمیشہ بھی وہ ایسی کنڈیشن میں رہے گے۔ متوجہ کرنے کے لیے بھی میت آتی، چونکہ ممکن ہے اس وقت حالت اس کی گناہگاری کی ہو اور بعد میں اس کی نیکی بہرے مند سے ہو جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے اس کا بھی بدلہ دیکھے گا، اور برائی کی ہے اس ذرے کو بھی دیکھے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی مردے کو بری حالت میں دیکھیں تو مایوس نہ ہو، بلکہ احتمال کریں کہ بعد میں خوشحالی حاصل کرے گا۔ دعا، صدقہ، اعمال صالحہ کے ذریعے سے ان کو نجات دلائیں۔ اگر میت کو خوشی کے عالم میں دیکھیں تو یہ یقین نہ کریں کہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گی اور اب اسے زندوں کی داد رسی کی ضرورت نہیں ہے۔ طوالت کلام کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم جان لیں کہ مرنے کے بعد برزخ میں ہماری کیفیت دوسروں پر کم ظاہر ہوگی، اور یہ معلوم ہونے کی صورت میں کہاں سے ہماری دلجوئی ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ جب تک زندہ ہیں خود اپنی فکر کریں، یعنی اپنی ماضی کی تحقیق کریں، جو کچھ ممکن ہو اعمال صالحہ انجام دیں، خصوصیت سے انفاق، اللہ کے واجبات کو ادا کریں، لوگوں کو حقوق ادا کریں اور راہ خدا میں خرچ کریں، صدقات دیتے رہیں، مستحب بھی انجام دیتے رہیں، واجب بھی۔ سفر آخرت کا تدارک ہے۔ اللہم ارزقنی التجافی فی دار القرار والاستعداد للموت حلول الفوت۔ مومنین کرام، یقیناً موت تو برحق ہے، موت تو ہو کے رہے گی، لیکن موت کے بعد کی جو منزلیں ہیں اس کے لیے بھی ہمیں آمادہ ہونا چاہیے، ہمیں تیار ہونا چاہیے، اور کن مسائل میں، کس مشکلات میں کیا دشواریاں ہوتی ہیں اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ برزخ کیا ہے اور اس کا حساب و کتاب کیا ہے؟ برزخ کو جنت بھی بنا سکتے ہیں اور برزخ کو جہنم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے کنیکشن ہوتا ہے کہ زندوں سے کتنا وابستگی ہے اور زندہ اسے کتنا مال دے رہے ہیں اور وہ اچھے اپنے اعمال کا انجام کیسا پائے گا۔ بڑی سخت منزل ہے۔ بس ایک بات، مختصر گفتگو اور بات تمام۔ عارف کامل قاضی سعید قمی عربنیات سے نقل کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک بھروسے مند، ثقہ مند شخص نے بیان کیا کہ شیخ بہاؤالدین عاملی قدس سرہ ایک دن عارف سے، جو اصفہان میں ایک مقبرے کے پاس پناہ گزیر تھا، رہتا تھا، ایک عارف، بہت پہنچا ہوا آدمی، معرفت رکھنے والا، ملنے گئے اس سے۔ اس عارف شیخ نے کہا کہ میں نے آج سے کچھ روز پہلے ایک عجیب اور غریب منظر دیکھا، اور وہ یہ کہ کچھ لوگ ایک جنازے کو لائے اور اسے فلاں جگہ پہ دفن کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسی خوشبو پہنچی کہ اس سے پہلے ایسی خوشبو نہیں سونگی تھی۔ میں نے حیران ہو کر دائیں بائیں دیکھا تاکہ معلوم کر سکوں کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ ناگہاں میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان شاہی لباس پہنے قبر کے اندر جا رہا ہے۔ وہاں پہنچ کر قبر کے نزدیک بیٹھ گیا
میں اس واقعے سے بہت حیران ہوا. میں نے دیکھا کہ وہ شخص اچانک غائب ہو گیا، گویا کہ وہ قبر میں داخل ہو گیا. اس قبر کو ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے اس قدر گندی بدبو پہنچی کہ اس سے زیادہ بدبو کبھی میں نے سونگھی نہیں تھی. پھر کیا دیکھتا ہوں کہ اس نوجوان کے پیچھے کچھ کتے لگ گئے، جا رہے ہیں، حتیٰ کہ قبر میں پہنچ گئے. دونوں غائب ہو گئے، کتے بھی اور نوجوان بھی. مجھے تعجب ہوا کہ میں ایسی حیرانگی میں تھا کہ ناگہاں نوجوان باہر نکلا. اس کا حال برا تھا، جسم پھٹے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم کٹے ہوئے تھے، جسم میں زخم تھے. جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے چلا گیا. میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا تاکہ میں اس کی حقیقت حال سے واقف ہو جاؤں. اس نے مجھ سے بیان کیا کہ میں میت کے اعمال صالحہ ہوں، اچھے کام ہوں میت کے. مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کے ساتھ قبر میں رہوں. اچانک یہ کتا جسے تم آتا دیکھ رہے ہو اس کے برے اعمال تھے. میں نے چاہا کہ اسے قبر سے باہر نکال کر اس کا حق کے دوستی ادا کروں، میں اعمال صالحہ ہوں، اس سے بچاؤں. مگر اس نے دانتوں سے کاٹ کر میرا گوشت نوچ لیا اور مجھے زخمی کر دیا، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو. اس نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں اس کے ساتھ رہ سکوں. میں باہر آ گیا، اسے چھوڑ دیا. جو ہی عارف مکاشفہ، یہ معرفت رکھنے والے شخص نے دیکھا، اس حقائق کو شیخ صاحب سے بیان کیا تو شیخ بہاؤالدین عاملی نے فرمایا، درست فرمایا، صحیح فرمایا. ہم قائل ہیں کہ اعمال صالحہ کی مناسبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے مثالی صورتیں اختیار کی جا سکتی. اچھی توکل جس نے رکھا اس کی اچھی صورت، برے اعمال ہے اس کی صورت. سب یہ جنگ جاری رہتے ہیں اور سلسلہ جاری رہتا ہے. اللہ یقیناً ہر انسان کی حفاظت فرمائے. ایسے مشکل وقت میں کوئی اس کا مونس و مددگار نہیں ہوتا. شیخ صدوق نے بھی اس حقائق کی تصدیق کی ہے جس کے انہوں نے عمالی کی ابتدا میں لکھا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے، قیس ابن عاصم منقری بن تمیم نے ایک جماعت کے ساتھ رسول خدا کی خدمت میں پہنچا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مفید نصیحت کی خواہش کی. اچھی نصیحت فرمائیے. حضور نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے اپنے موعظہ، اپنی نصیحت میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، قیس جب تم دفن ہوگے تیرے ساتھ ایک ساتھی ضرور ہوگا جو زندہ ہوگا، اور اس وقت تم مردہ ہوگے. اگر وہ باعزت ہوگا تو اس کی وجہ سے تم بھی عزت پاؤ گے، اگر وہ لعین بے عزت ذلیل ہوگا تو تم بھی بغبغ ہوگے، تو اسی کے ساتھ تم مشہور ہو جاؤ گے، بلائے جاؤ گے، اور اسی کے ساتھ تمہارا حساب و کتاب ہو جائے گا، قبر سے نکالا جائے گا، اور اسی سے سوال ہوگا. اسی ساتھی کو نیک بناؤ، کیونکہ اگر تو صالح ہو، نیک اعمال ہو تو اس سے انس اور محبت پیدا کرو، اگر برا ہو تو اسے ڈرتے رہو، چھوڑتے رہو، تیرے اعمال ہوں گے. قیس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اس موعظہ، اس نصیحت کو نظم کیا جائے. تو اس نے اس موعظہ اور نصیحت کو عربی زبان میں اشعار کی صورت میں نقل کیا ہے جو ہم تک پہنچا ہے. لہذا ہم اس پر غور کریں گے اور فکر کریں گے. بڑی سخت منزل ہوتی ہے موت کی، اور موت دشوار کن ہے. میرے عزیزو، یقیناً قبر کی مشکلات، محشر کی مشکلات، برزخ کی مشکلات کو دور کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے امام حسین غریب پر گریہ کرنا. خوش نصیب ہے جو اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کرا رہے ہیں. میرے عزیزو، مرحوم بھی خوش ہوں گے کہ ذکر حسین کا ذریعہ ہمیں اصال کیا جا رہا ہے. جن کی واجبات نماز بھی ادا ہو رہی ہے، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، قرآن بھی پڑھائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی نیکیاں بھی ہو رہی ہیں، صدقات بھی ہو رہے ہیں، کار خیر بھی ہوتے ہیں، لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہیں، ان کی اچھائیوں کو باقی رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو مر گئے ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلق بھی رکھے جا رہے ہیں. بہترین سلسلہ جاری ہے. لیکن سب سے کمال ذریعہ اور سارے اعمال کو قبول کرنے کا ذریعہ ذکر حسین، یاد حسین، مصائب حسین. اور میرے عزیزو، امام مظلوم کربلا کے گریہ کے فضائل کیا ہیں؟ علی من قال شعر فی الحسین ولم ينتخب بحجر او یمن
فأبكى وبكى دخل الجنان ونعلى بیت فیہا مکان. مومنین، جس نے امام حسین کی مصیبت میں ایک شعر درست موضوع کو نظم کیا، ایک شعر بھی کہا، خود رویا یا رلایا، قیامت کے دن وہ شخص بہشت عنبر سرفراش میں ہوگا اور آقا کی حضوری میں سرفراز ہوگا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بس یہی ہے، مصائب ہمیں آمادہ ہونا چاہیے. امام صادق نے فرمایا من بکا او بکا 30 فلہ الجنہ. گریہ کے فضائل میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص ہمارے مصائب کو یاد کر کے روئے یا 30 آدمی کو رلائے، اللہ تعالیٰ اس پر بہشت واجب کر دیتا ہے. قوم حسین، مرحومین کو یاد کرو، انہیں گریہ سید الشہداء پیش کرو. پھر امام فرماتے ہیں من بکا اور بکا عشراتن فلہ الجنہ. جو روئے رلائے یا 10 آدمی کو رلائے، اللہ اس پر بھی جنت واجب کر دیتا ہے. پھر فرمایا من بکا او بکا واحدا فلہ الجنہ. جو روئے یا ایک شخص کو بھی رلائے، خدا اس پر بہشت واجب کر دیتا ہے. ومن تباکا فلہ الجنہ. جسے رونا نہ آئے وہ صورت رونے کی بنا لے، اس پر بھی جنت واجب ہے. یہی ایک عبادت ہے، نہ رونا آئے رونے کی صورت بنا لو، بہشت واجب ہو جاتا ہے. فَإِنَّا مَن لَّمْ يَحْزُنْ عَلَىٰ مَصَابِنَا فَلَيْسَ مِنَّا. جو شخص ہماری مصیبت سنے اور اس کے دل میں غم نہ ہو، دل ہلے نہیں، چہرہ بدلے نہیں، تو وہ شخص ہمارے شیعوں میں نہیں ہے. امام فرماتے ہیں میرے عزیزو، قیامت ہو گئی. اہل بیت کے چاہنے والوں، تم غم اہل بیت سنتے ہو، رو لیتے ہو، لیکن ہائے کربلا، کوفہ اور شام میں بچے روتے تھے تو تازیانے پڑھتے تھے، اداداروں تازیانے کے ساتھ تماچے پڑھتے تھے، سر پہ پتھر کی بارش گرائی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ حسین پہ گریہ نہ کرو. وہ سکینہ قافلے میں دیکھا کرتی تھی کہ مجھے میرے بابا کا نام لے کے رونے نہیں دیا جاتا، لیکن ہر انسان آج دنیا میں اپنی مصیبت پہ رو رہا ہے. ہائے حسین غریب نے خود فرمایا انا قتیل الابرا، مجھے رلا رلا کے مارا، مجھے کوئی روئے گا نہیں، مجھ پر گریہ کوئی نہیں کرے گا جب تک اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے. بڑی مظلوم شخصیت ہے میرے عزیزو. ساری بیویاں، سارے زمین آسمان سب روئے ہیں. زمانے کے امام تو آنسو سے نہیں، خون کے آنسو روتے. ہم اپنے مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس کر رہے ہیں. پروردگار اس مجلس کے اجر و ثواب مرحوم تک پہنچے. جنہوں نے یہ اہتمام کیا پروردگار ان کے گھر میں خیر، برکت، سکون، اطمینان نازل فرما. ان کی زندگی کو آسانی سے آسان تر پیدا فرما. ہر مشکلات اور پریشانی سے نجات عطا فرما. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار ہر شخص کو اپنے مرحومین کے لیے نیکی، کار خیر، صدقات، عمل صالح بھیجنے کی توفیق عنایت فرما. ہم سب کو زیارت ائمہ معصومین کا شرف عنایت فرما. ہمارے امام ہم سے راضی ہو جائے. خوشنودی پروردگار کی دولت عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے مرحومین جن کی فہرست ہے آپ کے سامنے، اور خاص طریقے سے مرزا صاحب اور جنہوں نے اہتمام کیا ان سب کے تمام مرحومین کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ.